ہوں ایمی خان اور مہر آپ کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے ڈاکٹر جاوید اکبر در صاحب سے. سائیکیٹرسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، اور بتا رہے ہیں ہمیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے سوال پوچھا تھا میں نے کہ ناکامی کو کیسے فیس کیا جائے، سوسائٹی کے پریشر کو کیسے برداشت کیا جائے، اور اس سارے پریشر کو چیرتے ہوئے کیسے آگے نکلا جائے. جی بہت شکریہ. آپ کا سوال جو تھا اس میں اس کے 2-3 پہلو ہیں. یہ جو سوال ابھی آپ نے بتایا، ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ ایک چیز کے بارے میں، ایک کام کے بارے میں سوچتے ہیں اور ویسے آپ کو نتائج نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو کچھ بنیادی انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو برا لگتا ہے، آپ اداس محسوس کرتے ہیں، آپ چڑچڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ اگر یہ آپ کے سٹیکس بہت بڑے لگے ہوں، یا مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑی چیز جس کا آپ نے پہلے سے پلان کیا ہو اور وہ نہیں ہو پائی، تو اس پہ پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کی خود اعتمادی بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، شاید مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. یا بعض دفعہ اس حد تک کہ بھی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی ایک یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں خود ہوں ہی ایسا، میں خود ایک ناکام انسان ہوں، یا میں خود بیکار انسان ہوں، اور میرے ساتھ ہمیشہ ہی اسی طرح سے ہوتا ہے، میں کوئی بھی پلان کروں تو بھی اس طرح سے ہوتا ہے. تو ضرور کچھ بنیادی ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ نارمل ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بیماری ہے، کیونکہ آپ ناکامی یا آپ کوئی، جیسے مثال ایک بچہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے ایگزام میں، تو اب ایگزام میں فیل ہونے کے بعد جیسے رونا آنا شروع ہو جانا، یا چڑچڑا ہونا، یا یہ مایوسی ہونا، so this is quite normal. اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا آپ نے پہلو بتایا کہ معاشرہ جو ہے، ہاں بالکل، کیونکہ جب آپ یہ ناکامی فیس کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ مجھے یہ سوچیں گے کہ یہ جو ہے یہ انسان ہی برا ہے، اس طرح سے کرنا سوچنا شروع کرتے ہیں. یہ کر ہی نہیں سکتا ہاں، یہ کام. تو اس کے ساتھ پھر شرمندگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ معاشرے کا بھی اثر جو ہے وہ انسان، چونکہ ہم رہتے اسی معاشرے میں ہیں، تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کا ضرور، اسی کلچر کا، سب کلچر کا، اس کا بھی اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے. اچھا، جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے، اگر ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اوور آل، تو کہتے ہیں آپ کو کامیاب ہونے کے لیے ناکامی کا مزہ جو ہے وہ چکھنا پڑتا ہے. تو کیا یہ پلاننگ کا حصہ ہے؟ دیکھیں، ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کوئی بھی کام شروع کیا ہے وہ ہمیں ہر دفعہ صرف کامیابی ہی ملے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک کام شروع کیا ہے اور کام کے بعد آپ جو ہے نتائج آپ کے کسی بھی طرح کے آ سکتے ہیں. آپ نے ایک میچ کھیلنے گئے ہیں، آپ ضرور ایک وننگ اسپرٹ کے ساتھ تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن یو ڈونٹ نو کہ اس کا رزلٹ کس طرح کا آئے گا. تو آپ یہ چیز سوچ کے پھر آپ آگے جائیں، آپ اچھا اپنا پرفارم کریں، اس کے بعد پھر جو بھی نتائج ہوں، جی، جو آپ بہتر کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جو یہ کہیں کہ ناکامی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی، دس از ناٹ پاسبل کہ وہ نہیں ہو. بالکل. یہاں پہ جاوید صاحب میں ایک بات اس سے کنیکٹ کرنا چاہوں گی. مہر، جیسے ہم نے دیکھا ہے، ہماری ہسٹری جو بتاتی ہے، ہم جب پڑھتے ہیں یا کسی بھی شخص کی کامیابی کو جب ہم 4 چاند لگا رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا شائن کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ اف ہیرو ہے ہمارا، کرکٹر ہو گیا، فلم اسٹار ہو گیا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو گیا. لیکن مجھے بتائیں کہ تاریخ جو بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پہلے جو شخص بہت بری طرح کا لوزر تھا وہ آج کامیاب ہے. بالکل، یہ ہسٹری بتاتی ہے. تو اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا بہت کم ریشو ہوتا ہے کہ جو اپنی ناکامیوں کو اون کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، یا انہیں پتہ ہوتا ہے فار شیور کیسے ہم ہوں؟ یہ کیا چکر ہے، یہ کس طرح کا سلسلہ ہے کہ ناکامی پہلے اور پھر کامیابی ہے؟ الگ الگ صورتحال ہے. بہت اچھا سوال ہے. الگ الگ صورتحال ہے. بعض لوگ ایسے آپ کو ٹکراتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کوئی کام انہوں نے شروع کیا، ان کو ناکامی ہوئی، لیکن ناکامی کو اگر آپ ایک ایکسپیرینس کے طور پہ لیتے ہیں کہ آپ اس نے دیکھا کہ اس نے آپ کو سکھایا کیا، اگر آپ نے اس ایکسپیرینس کو ہی لے کے بیٹھ گئے اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، دین آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. اگر آپ نے اس چیز کو بھی، اس اسٹیپ کو بھی یہ دیکھا کہ آپ نے اس میں سے فلاں چیزیں سیکھی، اور اگلے دفعہ جب آپ اٹیمپٹ کرنے لگے ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے. اس میں ایک بہت اہم کانسیپٹ ایک آتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں عام طور پہ لوکس آف کنٹرول. یہ اس کنٹرول میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی جو بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کا وہ ذمہ کس کو دیتے ہیں.
اکثر لوگ اگر اس میں یا تو انٹرنل ہوتا ہے یا ایکسٹرنل ہوتا ہے. ہم اگر دیکھیں کہ اگر میں امتحان میں فیل ہوا تو میں اکثر میں کیا کہتا رہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایگزام کا پرچہ اتنا مشکل آیا تھا, میں کیا کروں, یا یہ پیپر بالکل ایسا تو پڑھایا ہی نہیں تھا جس طرح سے آیا تھا, یا یہ پیپر اس دفعہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, یا ٹیچر نے ہمیں صحیح پڑھایا نہیں تھا. مطلب میں جو بھی عمل وہ ہوا اس عمل کی ذمہ داری کس کو دے رہا ہوں, وہ کسی ایکسٹرنل سرکمسٹانسز ہیں یا جو بیرونی معاملات ہیں, میں اس پہ ذمہ داری رکھ رہا ہوں. اور میں اس کو اون خود نہیں کر رہا کہ میں نے اس بارے میں کیا کیا تیاری کی تھی, میں کس حد تک اس چیز کے لیے, چاہے وہ کاروبار ہو کام ہو, اس کے لیے کتنا پریپیئر تھا. تو جب ہم یہ سوچ کے کہ یہ اس میں میری ذمہ داری کتنی ہے, تو ہی ہم اس کی حکمت عملی اور موٹیویشن ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں, اس کے پلان آگے کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. اس بات سے جو میری ذہن میں بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہماری جو پریویس غلطیاں ہیں وہ ان سے سیکھنا چاہیے. انفیکٹ جب تک ہم نہیں سیکھتے ہمیں قدرت بھی سکھاتی رہتی ہے, تو ہمیں اپنا لیسن جو ہے وہ وقت پہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے, نہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, آپ کرتے رہیں. اور ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ کیا اپنی ہی غلطیوں سے سیکھنا زیادہ ضروری ہے, یا دوسروں کو بھی ہم دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ کر اپنے تجربے کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں. یہ بات پوچھیں گے ہم ڈاکٹر صاحب سے. بالکل. آن دیٹ نوٹ یہاں پہ وقت ہوا ہے آگے بڑھنے کا. آپ سنیں اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک پر. مجھے کہتے ہیں مہر, میرے ساتھ موجود ہیں ایمی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکبر در صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکیٹرسٹ ہیں. اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں جب ناکامی ہو جائے تو اسے مینیج کیسے کرتے ہیں.